دراصل یہ ہدایت جو ہے، یعنی جو باتیں انہوں نے جو لکھی ہے وہ ملک کے جو حالات چل رہے ہیں ہر ایک کو معلوم ہو گئے، اور خاص کر ارتداد کا جو مسئلہ چل رہا ہے، یعنی ہماری مسلم بچیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں، یہ بہت بڑھ رہا ہے، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن انہوں نے لکھا ہے آخر میں کہ مسلمان غفلت میں سو رہا ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے۔ آپ دیکھ لو، رمضان مبارک کا مہینہ گزر گیا پھر بھی ہماری غفلت جا نہیں رہی۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں اور باطل اپنا کام کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بیدار رہ کر زندگی گزاریں، چوکنا ہو کر زندگی گزاریں۔ غفلت کی زندگی گزارنا مومن کی شان نہیں ہے، مومن تو ہمیشہ بیدار اور چوکنا رہتا ہے۔ اس لیے جمعیت علماء ہند کی طرف سے ہماری جو مسلم بچیاں، بہت سارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ کئی علاقوں کے اندر وہ مرتد ہو گئی، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بہت ساری لکھی ہے جو یہاں بیان کرنا مشکل ہے، لیکن چند ہدایت انہوں نے پیش کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ بھئی لوگوں تک یہ بات کو پہنچانا چاہیے کہ ہم کو کس طرح سے ہماری بچیوں کو بچانا ہے۔ تو میں ہدایت ہے چند میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ علماء کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہر زمانے کے اندر کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور یہ ٹیم علماء کی ٹیم ہی ہے۔ آپ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دیکھو تو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کھڑا کیا ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ کام کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں بھی ان علماء کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہماری فکر کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی اپنے گھر کی سب سے پہلے فکر کرنی۔ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ بھئی تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ یوں نہیں کہا کہ باہر نکل کے لوگوں کو بچاؤ۔ کہنے کا مطلب یہ کہ گھر کے اندر اگر بے پردگی ہے، گھر کے اندر بے دینی ہے، گھر کے اندر لوگ بے دین سے دور ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے، جو بھی ہے بے پردگی ہے، تو اپنے گھر سے دور کرو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ گھروں کے اندر بے دینی ہے اور لوگوں کے گھروں میں چاہتے ہیں کہ اس کی بچی یوں کرتی ہے، اس کا لڑکا یوں کر رہا ہے، میں تو اپنے گھر کی دیکھ لیں۔ تو یہ ہماری سب سے بڑی ویک پوائنٹ جس کو بولتے ہیں، ناقص ہے، کہ بھئی ہم اپنے گھر کی فکر نہیں کر رہے، دوسروں کے گھر کی فکر کر رہے، اس وجہ سے ہماری بچیاں ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء کو جزائے خیر دے، اور ہمیں بھی آنکھ اب کھولنے کی توفیق دے۔ تو لکھا ہے، چند ہدایتیں میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اسلامی نظام کے مطابق بچیوں کو پردے کا پابند بنایا جائے۔ ہاں بھائی، پردے کی پابندی بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں حیا، عفت، عصمت کی حفاظت کا جذبہ ہے، اور عقیدہ توحید اور رسالت کی عظمت پیدا ہوتی ہے، اور ان کو عقیدہ اور توحید کی رسالت کی عظمت پیدا کی جائے ان لوگوں کے اندر، بچیوں کے اندر۔ اس کے لیے روزانہ کیا کام ہے؟ تو کہ روزانہ ہمارے گھروں کے اندر آدھے گھنٹے ہی صحیح کسی مستند اور ذہن دل کو متاثر کرنے والی کتاب کی تعلیم دی جائے۔ یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ آج گھروں کے اندر موبائل لے کے لوگ بیٹھتے ہیں، آپ دیکھو عشاء کے بعد ابا ایک روم میں موبائل لے کر بیٹھے، بچی ایک روم میں موبائل لے کر بیٹھی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی موبائل لے کر بیٹھے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم تعلیم کا نظام بنائیں گھر کے اندر۔ روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جو کتابیں مشہور ہیں، تو اتنی کتابیں ہیں، نیٹ پر بھی اتنی کتابیں ہیں، ٹیلی گرام پر اتنی کتابیں ہیں، بازاروں میں اردو، گجراتی ہر طرح سے چھپی ہوئی ہے۔ تو اس کو لائے کوئی ایسی مستند کتاب، کسی عالم سے اس کی وہ کروا دے کہ بھئی یہ کتاب صحیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑھ کر کسی کی زندگی نہیں۔ خود قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو آپ کی سیرت جو ہے اس کا روزانہ گھر میں تعلیم کی جائے۔ آپ کی پیدائش، آپ کے اخلاق، آپ کی روز 24 گھنٹے کی زندگی کیسی تھی، تو ایسی ایک مستند کتاب کی جو دل اور دماغ کو ذہن نشین کرنے والی ہو، ایسی کتاب کی روزانہ تعلیم کی جائے۔ ایک وقت مقرر کر دیا جائے، رات کو تو روزانہ سب گھر میں جمع ہو ہی جاتے ہیں، اس کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
تو کھانے کے بعد ایسا کوئی وقت متعین کر دیا جائے کہ اس میں تعلیم کی جائے. تعلیم اتنی لمبی بھی نہیں کرنے کی کہ آدمی اٹھتا جائے. بعض لوگ تو پھر کرتے تو ایک گھنٹہ تک کرتے. نہیں بھائی، 10-15 منٹ کی بات ہو لیکن ایک دم جامع ہو، تاکہ اس کے دل و دماغ کے اندر بات اتر جائے. اور روزانہ کرنی چاہیے، ایسا نہیں کہ 2 دن کی پھر چھوڑ دی، نہیں، روزانہ کرتے جاؤ. ایک بات یہ، یا ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جو تھی، اور صحابیات اور صالحات کے ایمان افروز واقعات، یہ بھی ان کے سامنے، بچوں کے سامنے آنے چاہیے کہ وہ کون تھے. ہمارے بچوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے. ہم ایک رسالہ نکلتا ہے بھٹکل سے، کرناٹک کے پاس ایک گاؤں ہے چھوٹا سا بھٹکل، تو اس میں بچوں کے لیے ہر مہینے ایک رسالہ نکلتا ہے. اس میں لوگ بہت ساری چیزیں لکھتے ہیں کہ بھائی بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے، بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے، ان کو اخلاق کس طرح سے سکھانے چاہیے، ان کو دنیاوی تعلیم کس طرح سے دینی چاہیے، ان کو کاروبار کس طرح سے سکھانا چاہیے. اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو ایسے رسالے بھی خریدے، وہ بھی ان کے سامنے پڑھ کر سنائے. تو اس میں کچھ سوالات آتے ہیں اس طرح کے، پھر وہ لوگ انعامات بھی رکھتے ہیں کہ اگر آپ اس سوال کا جواب اتنے دن میں دو گے تو آپ کو انعام ملے گا. اور پھر انعام آئندہ مہینے جو رسالہ ہے اس میں بتاتے بھی کہ ہم نے اتنا انعام دیا. بہت اچھا رسالہ ہے، وہ پھول کر پھول اس کا نام. تو ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ اس میں انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا شہر کون سا ہے. تو انہوں نے پھر 2 مہینے کے بعد جب وہ رسالہ آیا تو انہوں نے لکھا کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ کئی بچے ایسے نکلے کہ جن کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے. آج ہم کو کرکٹر کہاں پیدا ہوا یہ معلوم ہے، اس کی پوری ہسٹری معلوم، جو فلم والی دنیا کے لوگ ہیں ان کی ہم کو سب معلوم بایو ڈیٹا، لیکن خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کی زندگی ہم کو نہیں معلوم. انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے نیچے پوائنٹ بھی لکھا ہے کہ بھائی مکہ مکرمہ ہے یا مصر ہے، جو بھی جواب لکھے تھے. تو کہا کہ 100 میں سے 10 یا 20 بچے ایسے تھے جنہوں نے صحیح جواب دیا کہ مکہ مکرمہ، تاکہ کسی نے جواب صحیح نہیں دیا. تو یہ بہت فکر کی بات ہے. یہ تو چھوٹی چھوٹی بات ہے. تو اسی سے شروع کریں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، آپ کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کو نبوت کب ملی، آپ کی کتنی بیٹیاں تھیں، یہ سب بہت ضروری ہے. تو اس کی روزانہ تعلیم کی جائے. اسی طرح نمبر 2 کہ مخلوط نظام تعلیم سے اپنی بچیوں کو بچایا جائے. ہاں، یعنی جہاں دین و دنیا کا تعلیم ہو، جہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ایک جگہ پر جمع ہو، ایسی تعلیم سے ان کو بچایا جائے. اگرچہ تعلیمی معیار کم ہو لیکن ایمان اور عفت کی حفاظت یہ تعلیم سے زیادہ ضروری ہے. ظاہر سی بات، ایمان کی حفاظت تو بہت ضروری ہے. تعلیم نہیں بھی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے کہ تم تعلیم لے کر کیوں نہیں آئے. لیکن اگر ایمان نہیں ہوگا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹا، تو انسان کی زندگی ختم ہوگی. اسی طرح آگے کسی ہدایت ہے کہ جو لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہی ہیں ان کی دینی تعلیم و تربیت اور ذہن سازی کی پوری کوشش کی جائے، اور ان کو کچھ کے لیے کسی عالمہ آپا کے پاس بھی ان کا رابطہ کیا جائے. جو لڑکیاں مدرسے میں پڑھتی ہیں بڑی کتابوں کی، ان کو مہارت بھی ہوتی ہے مسئلے مسائل کے لیے، تو ان کے ساتھ بھی ان کو وابستہ کر دیا جائے تاکہ ان کی عادت، ان کے اطوار، ان کے اخلاق پر پوری نظر رکھی جائے. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ ٹیوشن کلاس کے نام پر اجنبی لڑکوں سے اختلاط کا موقع نہ دیا جائے. بعض بچیاں ہوتی ہے ٹیوشن کے نام پر نکل جاتی ہے لیکن وہ لڑکوں سے ملتی ہے، ملاقاتیں کرتی ہے، کئی گھنٹوں تک باتیں کرتی ہو، تو اس پر بھی تھوڑی نظر رکھی جائے. کسی ٹیچر یا ساتھی اسٹوڈنٹ کے گھر پر کسی تعلیم کی ضرورت کے نام سے بھی جانے کی اجازت نہ دی جائے. بعض مرتبہ بچیاں ایسے ہوتی ہے کہ بھائی ہم کو فلاں سر نے بلایا ہے، فلاں اسٹوڈنٹ کو ہم کو وہاں پہ لیکچر دینا ہے، تو اسکول کی تیاری کرنی ہے، تو اس کی پوری نگرانی کی جائے. اور کالج اور اسکول لانے جانے کا خود انتظام کیا جائے. یہ بہت ضروری ہے کہ بھائی والی خود رکھنے جاوے اور خود لینے جاوے. آج کل یہ رکشہ والوں کو بھی کوئی رضا نہیں کرے، بھروسہ نہیں. بعض غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہکا دے ہوئے. 5ویں بات کہتے ہیں کہ اسمارٹ فون اور سواری کی اجازت نہ دی جائے تو بہتر ہے. ہم یوں نہیں کہتے کہ آپ بالکل ہی مت دو، بھائی دو لیکن اس کی نگرانی رکھو کہ بھائی فون میں اندر کس کے ساتھ بات کر رہی ہے، کون ہے اس کے دوست، فون کے اندر فیس بک کے اندر کیسے اس کے فالوورس ہیں، انسٹاگرام ہے. ہم منع نہیں کرتے، بھائی فون فی زمانہ ضروری چیز ہے لیکن اس کے حدود کے اندر رہے گا، اس کی بھی نگرانی کی جائے. اسی طرح موبائل ریچارج کے اوپر بھی کڑی نظر رکھی جائے.
بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے آپ ریچارج اگر نہیں کرواتے تو کسی اور کے ذریعے کرواتی، تو یہ بھی پوچھے کہ بھائی کہاں کروا رہے ہو آپ ریچارج، تو یہ موبائل ریچارج کی بھی کڑی اس کی نگرانی کی جائے، اور خاص کر غیر مسلموں کی دکان پر جانے کی اجازت موبائل کے ریچارج کی نہ دی جائے، اس سے وہ لوگ نمبر حاصل کر لیتے ہیں۔ بعض علاقوں میں ایسا ہوا ہے کہ پھر ہم نمبر حاصل کر کر ان تک وہ پہنچتے ہیں۔ اسی طرح کالج کے اندر یا اس سے قریب غیر مسلموں کے کینٹین سے بچنے کی ہدایت دی جائے۔ نمبر 7، غیر مسلم لڑکیوں کی دوستی سے بھی روکا جائے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یہ پیروگنڈا ہے کہ وہ لوگ خود تو نہیں آتے ہیں لیکن غیر مسلم لڑکیوں کو بھیجتے ہیں کہ آپ مسلمان کی لڑکیوں سے ملاقات کریں، ان سے تبلیغ کر کے پھر ہمارے تک پہنچائیں، تو ان سے بھی چوکنا رہ کر دوستی کرنی چاہیے۔ اسی طرح 8ویں بات یہ لکھی ہے کہ بچیوں کے مسائل اور ان کے پیش آنے والی پریشانیوں پر توجہ دی جائے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی والدین کچھ توجہ نہیں دیتے، وہ ان کی الجھنوں میں الجھے ہوئے، بچی ان کی الجھن میں الجھی ہوئی، تو بھائی بچوں کو لے کر بیٹھے، موبائل کو رکھ دے تھوڑی دیر کے لیے اور پوچھے کہ بھائی پڑھائی کیا چل رہی ہے، اسکول میں کہاں اب تک پڑھائی پہنچی، مدرسے میں کہاں پہنچی، کون سر ہے، کون یہ ہے، یہ بھی تفتیش کرتے رہے تاکہ ان کو یہ فکر ہو کہ ہمارے والدین کو ہماری فکر ہے۔ آج تو والدین کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، بس آ رہے جا رہے، کس سے ملاقات ہو رہی کچھ معلوم نہیں۔ پھر جب بچے ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو پھر پاپا کے پاس دوڑتے کہ تعویذ لاؤ، آپ کیا کر رہے تھے ابھی تک؟ آپ کو فکر کرنی چاہیے، آپ کی بچی ہے، باپو کیا کرنے کا، باپو سے کچھ نہیں ہونے کا۔ اسی طرح بچیاں کسی تعلیم ضرورت سے انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہے تو ان کی پوری نگرانی کی جائے۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں کر سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ نگرانی کی بہت ضرورت ہے۔ فیس بک، انسٹاگرام کے استعمال کی اجازت میں بھی احتیاط کرنا چاہیے اور ان کی پوری نگرانی رکھے۔ اسی طرح مسلم لڑکیوں کا نکاح غیر مسلم لڑکوں سے حرام ہے، ساتھ رہنا یہ بھی حرام ہے۔ بعض ہماری مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اسکول جاتی ہے، آتی ہے، کالج میں باتیں کرتی ہے، تو یہ سب حرام ہے جب تک کہ وہ مسلم لڑکے سے نکاح میں نہ ہو، بلکہ وہ حرام ہی ہے غیر مسلم لڑکوں سے ملنا جلنا۔ بلکہ ہمارے اندر بھی کہ اگر جب تک نکاح نہیں ہوا ہے وہاں تک آپ بات نہیں کر سکتے لڑکی کے ساتھ، ہاں اگر نکاح ہو گیا تو آپ بات کر سکتے ہو۔ ہمارے معاشرے میں بھی اتنی خرابی ہے کہ شادی کبھی بات رکھی نہیں، شام کو بات پکی ہو گئی کہ صبح سے موبائل شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے لڑکا میسج بھیجے، وہاں سے لڑکی میسج بھیجے، یہ سب حرام ہے بھائی۔ جب تک کہ آپ کے نکاح میں وہ نہیں آتی، اور جتنا بھی کام کرو گے یہ سب زنا میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح بدکاری کا گناہ، یہ بدکاری کا گناہ ہے، اور فلمی اداکاروں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آئے۔ بعضوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں ایکٹرس تو مسلمان ہے، اس نے کسی دوسری غیر مسلم لڑکے سے نکاح کیا تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اب ان کو مسئلے مسائل معلوم ہوتے نہیں بھائی کیا ہے، تو اس طرح سے وہ لوگ بہکاتے ہیں۔ جو لوگ فلم دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ بھائی جو غیر مسلم ہے وہ مسلمان لڑکی سے شادی کر رہا ہے، یا مسلمان کوئی ایکٹر ہے وہ غیر مسلم لڑکی سے شادی کر رہا ہے، تو اس طرح کے بہکاؤ میں بھی نہ آئے، یہ دھوکہ ہے۔ نکاح کرنے کی صورت میں اس کے برے انجام سے آگاہ کیا جائے کہ اگر ایسا ہوگا تو معاملہ بہت خطرناک ہے۔ 11ویں ہدایت یہ ہے کہ جب نکاح کے قابل ہو جائے تو مناسب رشتہ ڈھونڈ کر جلد از جلد نکاح کرا دیا جائے، چاہے رخصتی بعد میں کی جائے، نکاح کر ہی دینا چاہیے۔ اگر آپ بچی عمر کی ہو گئی ہے، بچہ عمر کا ہو گیا ہے تو دونوں کا نکاح کرا دیا جائے۔ اگر رخصتی کا کوئی مسئلہ ہے تو بعد میں کر سکتے ہیں آپ، لیکن نکاح کے اندر تو آ جائیں گے وہ۔ اور ادھر ادھر بہکنے سے جہاں حفاظت ہوگی وہاں منگیتر کی شکل میں ایک مضبوط نگران بھی حاصل ہو جائے گا، اور نکاح کی تاریخ طے کرنے میں بے جا رسوم اور خرافات سے ان کو بچایا جائے۔ اور 12ویں ہدایت یہ ہے کہ ان کی ایمان کی حفاظت کے لیے روزانہ، یہ سب سے اہم ہے جو ہم نہیں کرتے، روزانہ بلا ناغہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، لڑکوں کا بھی یہ ہے۔ ہم سمجھتے صرف لڑکیاں ہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن لڑکوں کے اوپر بھی کڑی نگاہ رکھنی چاہیے کہ وہ کہاں جا رہے، کس سے ملاقات کر رہے، اور ان کی دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بچے اور بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہماری بھی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جب آخری وقت آئے تو کلمہ طیبہ کے ساتھ ہم کو دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔